اسٹارٹ. السلام علیکم بیٹا. آج میں آپ کو سلام کرنے اور خدا حافظ کہنے کی نیکی کوئی بھی ہو, سلام کرنا بھی چھوٹی سی نیکی, نیکی کبھی ضائع نہیں جاتی. نیکی کے متعلق آج آپ کو بتانے لگی ہوں کہ اس کا اللہ تعالیٰ کیسے صلہ دیتا ہے. ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک آدمی برف کے کارخانے میں کام کرتا تھا. وہ کسی وجہ سے برف کے کارخانے میں اندر ہی رہ گیا, گوشت فریز کرنے والے جگہ پہ. وہ اندر ہی کہیں بند ہو گیا اور وہ اب تو اس کو پتا تھا میری موت کی نہیں ہے. اتنی ٹھنڈک, سارے چلے گئے, فیکٹری والے تو سارے چلے گئے. کیا ہوگا, کیا ہوا کہ وہ بیٹھ کے اب اللہ تعالیٰ کی حضور دعا کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ اور میری کوئی نیکی اگر کوئی تجھے پسند ہے تو مجھے اس کی وجہ سے باہر سے نکال دے. مجھے تو لگتا ہے میری اب میں نے یہاں بچنا نہیں, صبح تک تو میں نے اب کٹ جانا ہے. اگر بچ بھی گیا تو میرا جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ مفلوج ہو جانا ہے. کیا کروں, دعا مانگتا رہا, گراتا رہا. پھر آخر بھی ہوش ہو گیا ٹھنڈ کی وجہ سے, جسم اکڑا ہوا تھا. تھوڑی دیر بعد ایک آدمی بھاگتا ہوا اندر ہے. وہ دراصل اس کا کارخانے کا چوکیدار تھا. وہ بھاگتا ہوا آیا اور بھاگتے بھاگتے نا اس نے دروازہ کھولا اور اندر وہ اکڑا ہوا پڑا تھا. اس نے فوراً چوکیدار نے اٹھا کے آس پاس اسے رکھا, اس کو کچھ گرمائش دی اور پھر اس کے ساتھ اس کو ہوش آیا. تو کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ لگا کہ میرا جو ہے نا, آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میرا میں اندر ہی بند ہو گیا ہوں. انہوں نے کہا کہ بند مجھے اس لیے پتہ چلا کہ آپ ہر روز مجھ سے سلام لیتے ہیں اور جاتے ہوئے جو ہے نا جاتے ہوئے مجھ سے ہمیشہ اللہ حافظ کہتے ہیں, مجھے خدا حافظ کہتے ہیں. تو اس روز آپ جو ہے نا مجھ سے خدا حافظ کہنے نہیں آئے, نہ مجھ سے سلام لی. تو اس وجہ سے میں نے کہا کہ آج میں واپس, کیونکہ ایک آپ ہی تھے, باقی تو مجھے کوئی سمجھتا نہیں ہے کچھ بھی. ایک آپ ہی تھے جو مجھ سے ہمیشہ سلام لیتے یا اللہ حافظ کہتے. لیکن آج جب آپ جیسے ہی آپ نہیں نکلے تو میرے دل میں کچھ کھٹکا. میں فوراً بھاگتے ہوئے اور آپ کو دیکھو کہ واقعی آپ اندر موجود ہیں اور آپ ابھی ہوش پڑے ہیں. تو اس وجہ سے اور میرا آپ کا سلام لینا اور مسکرا کر اللہ حافظ کہنا, مجھے لگتا ہے میرا سارے دن کی تھکان اتر جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس بندے نے سلام و خدا حافظ کہا تھا اور اس کی نیکی لکھ لی گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسی بندے کو فرشتہ بنا کر بھیج دیا جو اس کو بچا کر تو لے گیا. ٹھیک ہے, اس طرح سے نیکی کوئی بھی چھوٹی, بیٹا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو وہ کبھی رائے گا نہیں جاتی. سمجھ گئے؟ اوکے. السلام علیکم بیٹا, کیسے ہیں سب؟ ٹھیک ہے. آج میں آپ کو ریاکار کے متعلق بتاتی ہوں. ریاکار ہوتا کیا ہے؟ ریاکار وہ ہوتا ہے جو سامنے کچھ ہوتا ہے اور اندر سے کچھ ہوتا ہے, دکھاتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. ایک دفعہ ایک ریاکار ایک بادشاہ کے پاس جاتا ہے اور وہاں پر اس کی کیونکہ دعوت ہوتی ہے, بادشاہ اس کے آگے طرح طرح کا کھانے لگاتا ہے اور وہاں پر وہ بیٹھا ہوتا ہے. تو ساتھ لیکن وہ کھانا بالکل تھوڑا کھاتا ہے پر نماز میں بہت وقت لگاتا ہے. تو بادشاہ اس کو دیکھ کہتے ہیں واقعی یہ بزرگ ہے. تو بہت زیادہ اس کے دل میں اس کی عزت ہو جاتی ہے. گھر جاتا ہے اور گھر جاتے ہی گھر والوں کہتے ہیں جلدی سے مجھے کھانا دیں. اور باپ بیٹا اس کو کہتا ہے بابا آج تو آپ کی اس کی دعوت تھی نا بادشاہ کے گھر. کہتے ہیں ہاں بالکل دعوت تھی. تو آپ نے وہاں پر تو کھانا کھایا ہوگا نا. کہتے ہیں نہیں, میں نے وہاں کم کھانا کھایا تھا تاکہ بادشاہ کے دل میں میرا روح پیدا ہو جائے کہ میں کتنا عزت والا ہوں اور بزرگ ہوں. تو میرا بیٹا بھی بڑا آگے سے تیز ہوتا ہے, کہتا ہے تو بابا پھر ایسا کرے نماز بھی دوبارہ پڑھ لیں. وہاں پر دکھاوے کے لیے کھانا تھوڑا کھایا تھا اور ادھر اب نماز دوبارہ پڑھے کیونکہ وہاں پر نماز بھی دکھاوے کی ہوگی. جیسے کھانا دوبارہ آگے کھانا اگر کھایا اسی طرح نماز بھی دوبارہ پڑھے. اس لیے ہمیں اس واقعے سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کبھی دکھلاوا نہیں کرنا چاہیے. دکھلاوا کرنے والے ہمیشہ اندر سے کچھ ہوتے ہیں اور لوگوں کی باتوں کا یقین نہیں بھی کرتے جب لوگوں کو یہ بات کھلتی ہے. السلام علیکم.